اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج جو موضوع ہے وہ موضوع ہے روزے کی فضیلت، اور یہ ہے آخر میں یہ ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، انسان کے اجزاء کی کیا زکوٰۃ ہے؟ کیا انسان کے اجزاء کی بھی کوئی زکوٰۃ ہے؟ تو اسی ضمن میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب کے لیے، الا اخبرکم بشیء ان فعلتموہ تباعد الشیطان عنکم کما تباعد المشرق من المغرب۔ رحمت العالمین فرماتے ہیں کہ متوجہ ہو میری طرف اے میرے صحاب، کیا میں آپ کو تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں؟ ان فعلتم ہو، اگر آپ اس چیز کو انجام دیں گے تو بعد الشیطان عنکم، تو شیطان آپ سے دور ہوگا۔ کتنے فاصلے پر دور ہوگا؟ ایک دن کی مسافت کے لیے، یعنی ایک گھنٹے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے، یا ہمیشہ دائمی جو ہے، یا اس عمل کو انجام دیتے رہنا چاہیے، یا ایک ہی وقت میں جو کیا ہے یہ کافی ہے؟ مثلا یہ سوال ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی روایت آتی ہے تو اس میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ کیسے انجام دینا چاہیے، ان میں سے کس کی جو مدت ہے اس کو مطابق دینا چاہیے، تو اس کے فائدے کیا ہوں گے۔ تو اسی ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو تمام کے تمام اصحاب نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، بیان فرمائیے، ہمیں بتائیے وہ چیز تاکہ ہم وہ عمل کریں، تاکہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے ہم اس کے شر سے محفوظ ہو سکیں، تاکہ ایسا عمل کرنے سے شیطان ہم سے دور ہوگا تو ہم راہ راست سے بھٹکیں گے نہیں۔ یعنی مفہوم یہی بنتا ہے کلام کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو اس طرح بیان فرمایا۔ پہلا فرمایا الصوم یسودہ وجہہ، کہ جو روزہ ہے، اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو روزہ ہے یہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان سیاہ شیطان کو دیکھتا ہے تو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، کراہت آئے گی اس کے چہرے سے، تو انسان اس سے دور ہوگا، اور وہ انسان دور ہوگا۔ پھر مار نے فرمایا ہے الصدقہ، تو تکسر ظہرہ، جو صدقہ ہے وہ اس کی کمر توڑتا ہے، کیونکہ صدقے کے ذریعے صلہ رحمی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ دوسری روایت میں اور بھی ہیں جس میں صدقے کی فضیلت بیان کی ہے۔ نفس یہ کتاب جو ہے معیار الفقیہ میں روایات میں ذکر کی گئی ہیں صدقہ کا متعلق، یہ رد البلا ہے۔
صدقہ جو ہے وہ مفتاح رزق ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، تو آپ اللہ سے تجارت کریں، یعنی اللہ کے نام پر صدقہ دینا شروع کر دیں، تو وہ جو تنگ دستی ہے وہ تونگری میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور صدقہ جو ہے وہ مفتاح الراحت ہے اور رد البلا ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں، مولا محمد مصطفیٰ فرمایا تقصر ظہرہ، کہ یہ جو صدقہ ہے یہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں الحب فی اللہ عز وجل والمعاذرۃ علی عمل صالح، کہ جو انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے فقط خدا کی رضا کے لیے، فی اللہ اگر اس کے دل میں محبت ہے، کسی اور لالچ اور طمع کی وجہ سے نہیں ہے، ایک یہ۔ دوسرا معاذرت علی عمل صالح، جو معاونت کرتا ہے یا مستمر رکھتا ہے عمل صالح کو، ہر کسی کے عمل کا نہیں، کوئی دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے، کوئی ریاکاری کے لیے نہیں، ہر ایسا عمل بھی نہیں ہے، عمل صالح وہ مستمر ہے اس پر، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یقطع دابرہ، اس سے اس کی پشت جو ہے وہ کٹتی ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا آخر میں الاستغفار یقطع وطینہ، کہ جو انسان اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھتا ہے وہ اس کی وطینہ جو ہے، وطینہ کہتے ہیں دل میں ایسی شریان جس سے وہ دل کو حرکت ملتی ہے، وہ اس کو کاٹتا ہے، یقطع وطینتہ، اس کے ذریعے استغفار کے ذریعے شیطان کی وہ شاہراگ جو ہے جس کے ساتھ وہ باقی رہتا ہے وہ کٹ جاتی ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے، یعنی اس کی موت کے دوسرا نام استغفار ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان یہ 4 کام کر لے، پہلا کام کیا ہے؟ روزہ رکھے، دوسرا کام کیا ہے کہ صدقہ دے، تیسرا وہ حب فی اللہ کرے اور معاذرہ کرے یعنی عمل صالح پر، یعنی کسی کی مدد کرے عمل صالح پر، آخر میں فرمایا استغفار، یہ شیطان کو آپ سے اتنا دور کر دے گا جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے۔ تو آخر میں مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل شیء زکوۃ، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، وزکوٰۃ الابدان، اور یہ جو اجزاء ہیں، یہ جو جوارے ہیں انسان کے، اس کی جو زکوٰۃ ہے الصوم، اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اب بہت سے لوگ اسی گفتگو میں رہتے ہیں کہ روزہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا تو ہم روزے دار ہیں۔ ظاہراً عرفاً اصطلاحاً، عرفاً جو ہے لوگ جو ظاہر دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ روزہ دار ہے، لیکن کیا حقیقت میں وہ روزہ دار ہے؟ کیونکہ مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے بہت وسیع ہے، اگر اس کے انسان فصاحت و بلاغت کو دیکھے، مولانا نے فرمایا ہے کہ
ابدان جسموں کی جو زکوٰۃ ہے اس کا نام صیام ہے، یعنی روزہ ہے. یعنی اجزام، اب سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے، یہ کیونکہ یہ بدن کا حصہ ہے. آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے. لمبی گفتگو نہ ہو جائے تک واقعہ بہت ہے. مدینے میں 2 عورتیں جھگڑ رہی تھی آپس میں، تو رحمت اللہ عالمین نے کھانا منگوایا. انہوں نے کہا کہ ہم روزے سے ہیں. انہوں نے فرمایا فقط بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں. زبان سے ایسے کلمے جاری نہ کریں جس سے دوسروں کو اذیت ہو. ایسا قدم نہ اٹھائیں غلط راستے کی طرف چلتے ہوئے. ہاتھ کو ایسا غلط نہ استعمال کریں، کیونکہ پورے جسم کا روزہ ہے. کیونکہ یہ ابدان کی زکوٰۃ ہے، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے. جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کی زکوٰۃ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزے دار اور روزہ رکھنے کی اور اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.